ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کا نام تھا مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، دہلی کے تھے۔ اب ان کے پاس 2 طالب علم آئے بلخ سے، وہ افغانستان دہلی آئے۔ اس زمانے میں کتنا لمبا سفر کیا ہوگا، ظاہری بات ہے، جانوروں پر، اونٹ پر، گھوڑے پر سفر کر کے کئی ہفتے کئی مہینوں میں جا کے وہ دہلی پہنچے۔ اب وہ ان کی مسجد میں آئے، مسجد میں جو حوض تھا نا وضو کرنے کا، اس میں دونوں بیٹھ گئے۔ اچھا، حضرت مرزا مظہر جو تھے وہ بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ حضرت مرزا ہیں، ان سے بیعت ہونے آئے تھے یہ دونوں۔ اب جب بیٹھے تو ایک نے کہا کہ یار یہ جو حوض ہے نا اس مسجد کا، یہ ہمارا جو بلخ والا مسجد کا حوض ہے نا اس سے بڑا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ حوض اس بلخ والے حوض سے چھوٹا ہے۔ تو پہلے نے کہا کہ نہیں یہ بڑا ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں چھوٹا ہے۔ اب پھر اس نے کہا کہ دیکھو یہاں سے اس طرح دیکھو، اس طرح دیکھو، اتنی بڑی پیمائش ہے، یہ بڑا ہے یار۔ دوسرے نے کہا نہیں دیکھو اس کی پیمائش دیکھو، اس کو یاد کرو، وہ چھوٹا ہے۔ اب وضو کے دوران ان کی مستقل جو ہے نا اس پر بحث چلتی رہی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، نماز پڑھی، نماز کے بعد حضرت مرزا صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم دونوں بلخ سے آئے ہیں آپ سے بیعت ہونے کے لیے۔ تو حضرت مرزا نے فرمایا پہلے تم یہ اپنا مسئلہ حل کروا لو کہ بلخ والی مسجد کا حوض بڑا ہے یا دہلی کی مسجد کا حوض بڑا ہے، پہلے یہ ثابت ہو جائے، اس کے بعد پھر میرے پاس آنا بیعت ہونے کے لیے۔ اس لیے پہلے ایسا کرو، یہاں کا جو حوض ہے نا اس کی پیمائش کرو، پھر واپس بلخ جاؤ اور پھر وہاں کے حوض کی بھی پیمائش کرو، اور اس کے بعد جو تمہیں سمجھ میں آ جائے اس کے مطابق پھر واپس میرے پاس آ کے بیعت ہو جانا۔ جاؤ ابھی جاؤ، فی الحال ہم تمہیں بیعت نہیں کرتے۔ تو مقصد یہ تھا کہ دیکھو اس قسم کی بحث جو ہے نا یہ لغو چیز کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کسی کا اچھا ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لا یعنی اس چیز کو کہتے ہیں جس کا دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو، آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب انہوں نے اس حوض کے اوپر جو بحث کی اور اس پر اتنا وقت صرف کیا، اتنی صلاحیت ظاہر کی، تو کیا اس سے ان کا کوئی دنیا کا فائدہ ہوا یا آخرت کا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے ان کو واپس بھیج دیا کہ تمہارے اندر یہ فضول قسم کے بحث مباحثے کی عادت ہے، پہلے اس کو ختم کرو، اس کے بعد مجھ سے آ کے بیعت کرنا۔